انسان سب سے زیادہ جس سے محبت کر رہا ہو پتہ چلے وہی انسان اپنا اوریجنل دل اس کو دے کر اس کی جان بچانے کی خاطر خود اس دنیا سے چلا گیا تو اس انسان پر کیا بیتی ہو. یہی کچھ سب کچھ چل رہا ہے ہمارا ڈرامے میں آج کل. اور اب پتہ یہ چلے کہ وہ خود نہیں مرا، اس کو مارا گیا تو کہانی کتنی انٹرسٹنگ ہو جائے گی. جس طرح یہ بورنگ ڈرامہ تھا آہستہ آہستہ اتنا یہ پیک پکڑ رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے ویورشپ بھی اچھی ہو جائے گی. باپ سے وہی سوال جو آپ مجھے پھر سے کہانی بتاؤ کیا ہوا. باپ پر یقین نہ کر پانا، باپ کو یہ بول دینا میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ کس قسم کے آدمی آپ کس حد تک جا سکتے. باپ اتنا وہ ہو، اب میں کن الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈٹا رہے ہو، اپنی غلطی نہ مانے، یہ ماننے کی کوشش بھی نہ کرے کہ ہاں میں نے مارا تھا. اتنا ظالم باپ، یعنی کہ آپ بیٹے کو یہ لگنے لگ جائے بیٹے کا گھر میں رکنے کے لیے ذرا بھی دل نہ کرے. اتنی دلیلیں اتنی چیزیں بتا کر اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش. ایک طرف ساری باتوں کا پتہ ہونے کے باوجود نہ مان پانا، دوسری طرف ڈاکٹر اورنگزیب جو ایلف کا دوست ہے وہ ساری باتوں کو سچائی کر کے دکھائے. اس نے مجھے کال کی تھی، وہ ڈونلڈ ڈھونڈ رہی تھی کہ ایسا کوئی بندہ ڈھونڈو. باقی وہ اتنی خوش تھی دیکھ کے لگ نہیں رہا کہ وہ ایسا کوئی قدم اٹھا سکتی ہے. تو میرا ذہان بھی کہتا ہے تو پھر تم بھی بتاؤ میں کیا کروں. وہ کہتا ہے پوسٹ مارٹم کرواؤ دوبارہ سے. جب وہ یہی چیز آ کے باپ سے ڈسکس کرتا ہے تو باپ کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل جاتی ہے کہ یہ جس چیز سے میں منع کر رہا ہوں، جو میں چاہ نہیں رہا تھا وہی سارا ہو رہا ہے. وہ اپنے اس ملازم کو کہتا ہے یہ سارا کرا دھرا اورنگزیب کا، وہی سب کچھ کروا رہا ہے، اس کو راستے سے ہٹانا پڑے گا. اب ان کی ساری پلاننگ یہی ہے. اس کے بعد وہ ہزار کوشش کرتا ہے زیان اس کو سمجھانے کی باپ کو، باپ سچ نہیں بتاتا. اس کے بعد جو ہمارا ڈاکٹر اورنگزیب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرے پیچھے اب یہ جو گنڈے لگے ہیں جو اب مجھے روک کے راستے میں جگہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ زیان کے باپ کے بھیجے ہوئے ہیں. اب وہ جب خود اپنا تعارف کرواتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ میں اس طرح ہوں، پنگا ہم سے نہ لو. زیان کے باپ نے جو تمہیں کہا ہے وہ کر لو، یہ شہر چھوڑ کے چلے جاؤ، ہمارے راستے میں نہ ہو، جہاں سارا کچھ ہمارے کہنے سے چلتا ہے. وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے نہیں مانو گے تو میں تمہیں گولی سے اڑا دوں گا. یعنی کہ تنا دمکاتا ہے. کہیں نہ کہیں ڈاکٹر اورنگزیب مجبور تو ضرور ہو جاتا ہے کہ اب کروں تو کروں کیا. اب وہ کرتا ہی ہے کہ زیان کو بھی میسج کر کے بتاتا ہے اس طرح میں اب یہ شہر چھوڑ کے چلا جا رہا ہوں. اگر تمہیں قاتل ڈھونڈنا ہے ایلف کا تو اپنے گھر میں دیکھو، اپنے باپ سے پوچھو، وہی تمہیں بہتر بتائیں گے. وہ بس اتنی سی ہنٹ دے کے غائب ہو جاتا ہے. یعنی کہ شہر چھوڑ کر تو نہیں جاتا لیکن وہاں سے چلا جاتا ہے. اب اصل کہانی شروع ہوتی ہے جب زیان اپنے باپ کے پاس جا کے دوبارہ سے وہ شور شرابہ کرتا ہے، پوچھتا ہے. باپ کچھ نہیں بتاتا، یعنی کہ وہ بالکل دھلا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو ایک سے لے کر اینڈ تک ہر چیز پوچھنے کی کوشش کرتا ہے. وہی فیک سٹوری کریٹ کی ہوئی وہ بتا دیتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو سب آپ سٹوریاں بنا کے مجھے بتا رہے ہیں نا، آپ کیا لگ رہا ہے میں بچہ ہوں، میں کچھ سمجھتا نہیں ہوں یہ سارا کچھ. اس کے بعد وہ ہمارا ڈاکٹر ہے جو اورنگزیب وہ پولیس کے پاس جاتا ہے، اس سے ساری باتیں پوچھتی ہیں. وہ بھی اس کے ساتھ آگے سے ایسے تو تڑاک کر کے بات کرتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسی ہے ان کے خلاف FIR کرنے کی، اس کو بند کر دو، یہ وہ کر کے اس کو سائڈ کرواتا ہے. پھر وہ کال کرتا ہے، کال کر کے وہ بولتا ہے ادھر زیان کے گھر باپ کو کہ اس طرح ڈاکٹر آیا ہے میرے پاس، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. پھر وہ آ کے اس سے بات کرتا ہے، کہتا ہے تمہیں ہم نے آفر دی تھی چلے جاؤ، تم نہیں گئے. لیکن اس طرح ساری باتیں کر کے اب وہ تو پھنس گیا. اب اگر ادھر سے ہمارا زیان چلا جاتا ہے تو اس کا کیا ہوگا یہ آپ لوگوں نے سوچا ہے؟ اس کو کون نکلوائے گا؟ ایک پیچھے ایلف کی بہن اگر وہ آ جاتی ہے اس کو اس کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس کو یہاں سے چھڑا سکتی ہے. اس کے بعد اپنے باپ کو بائے خدا حافظ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے اور اپنی ایلف کی قبر پہ بھی جاتا ہے. وہاں سے اب وہ چلا جائے گا مری کی پہاڑیوں میں. آگے آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو ہم نے ٹریلر میں سین دیکھے تھے. یہاں سے آگے ڈرامہ اب کس طرح ایلف کی بہن کو ملایا جائے گا الہام کو اس کے ساتھ، اور کیا کیا سین ہوں گے، بہت انٹرسٹنگ ہوگا. بائے.